یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سلام علیکم یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا یا انت نور من نور اللہ انت جود من جودی انت نور من نور اللہ انت جود من جودی انت رحمت للعالمین نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سلام علیکم یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جس دور میں ہمارا گزر ہو رہا ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس دور میں کئی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو بات بات پر قرآن اور حدیث کا ترجمہ وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق پیش کرتے ہیں. قرآن کا ترجمہ پیش کرنا بہت اچھی بات ہے، حدیث پاک پیش کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن میں وہ معنی بتانا، وہ تفسیر بتانا جو صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف ہو، جو صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہو، جو ائمہ کرام جیسے امام اعظم امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اسی طرح امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہو، اور اسی طرح اولیاء کرام کے سردار سیدنا غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا شیخ الاکبر امام ابو الحسن شاذلی، سیدنا شیخ بہاء الدین نقشبندی، سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی، سیدنا شیخ امام الاکبر سید احمد کبیر رفاعی وغیرہ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے خلاف ہو، اور بڑے بڑے مفسرین ان کے عقیدے کے خلاف اگر ہم تفسیر بیان کرنے جائیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صحابہ کے عقائد کو فالو نہیں کیا، اولیاء کرام کے عقائد کو فالو نہیں کیا، بلکہ ہم اپنی مرضی سے مسئلہ بتا رہے ہیں. اور جو شخص حدیث پاک کی روشنی میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کا معنی اپنی مرضی سے بتائے، اپنی رائے سے بتائے، ایون اف ہی ہیز ٹولڈ دا ٹروتھ، جو تفسیر اپنی مرضی سے بتائی اگر وہ صحیح بھی ہو تو بھی گنہگار ہوگا. اپنی مرضی سے تفسیر بتانا اگر صحیح بھی ہو تو بھی گنہگار، اور اگر غلط ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف غلط بات کی نسبت کر کے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بات میری طرف غلط منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں رکھے، اپنا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے رکھے. محترم حضرات، آج کا دور ایسا ہے کہ جگہ جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے
وہ عقیدہ بیان کریں گے جو نہ صحابہ کرام میں تھا نہ اولیاء کرام میں تھا، لیکن کہیں گے یہ کہ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے فالو کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہ ہی حدیث سے ان کا کوئی تعلق۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہو تو آپ یوں دعا کرو کہ اے اللہ تیری جتنی صفات ہے، فار ایگزامپل یا اللہ بائی دا بلیسنگس بائی دا ایٹریبیوٹ آف یورس، یا اللہ تیری جو رحمت کی صفت ہے، رحمان کی صفت، جو رحیم کی صفت ہے، تیری صفت کے صدقے میں، تیری رحمانیت کے صدقے میں تو مجھے بخش دے۔ اس طرح دعا کرنا جائز، اور یوں دعا کرنا کہ اے اللہ میں نے جو نیک عمل کیے، جو میں نے اچھا کام کیا، اگر یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس عمل کے صدقے میں اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اس کو بھی جائز کہتے ہیں، ہم بھی جائز کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یوں کہیں گے کہ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو نے شان عطا فرمائی، جو مرتبہ عطا فرمایا، جو عزت عطا فرمائی، اس عزت کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، اگر یوں کہیں گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا وسیلہ، اولیاء کا وسیلہ یہ حرام ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ جواب سنا ہے نا؟ اذان ہو رہی ہے؟ اچھا ٹھیک۔ تو اس طرح کے الفاظ کہ اگر آپ نے نبی کا وسیلہ لیا تو یا تو آپ نے حرام کیا یا آپ نے شرک کیا۔ جب ہم قرآن اور حدیث سے وسیلے کے دلائل پیش کرتے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، جب تک آدمی زندہ ہو وسیلہ لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص زندہ ہے، ہمارے یہاں ایک بوڑھا آدمی موجود ہے اور حدیث پاک میں ہے ہل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے روزی عطا فرماتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے۔ جو ضعیف اور کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم میں یہاں کوئی ضعیف موجود ہے، ہم یہ کہیں کہ یا اللہ اس ضعیف آدمی کے صدقے میں تو ہمیں روزی میں برکت عطا فرما، تو یہ جائز۔ لیکن اگر یہی آدمی انتقال کر چکا، اگر اب یہ دعا کریں گے تو یہ شرک۔ جیسے معاذ اللہ ان کا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد ان کا وسیلہ طلب کرنا، یہ یا تو شرک ہے یا حرام ہے۔ محترم حضرات، شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف شرک؟ ٹو ایسوسیٹ پارٹنرز وتھ اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے میری مغفرت فرما۔ اگر یہ شرک ہے تو کیا ہم نے نبی کو اللہ جانا؟ ہم نے نبی کو تو اللہ نہیں جانا، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے میری مغفرت فرما۔ تو ہم نے نبی کو اللہ سمجھا نہیں، نہ ہی اللہ مانا، بلکہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نے جو مقام اپنے حبیب کو عطا فرمایا ان کے صدقے میں میری مغفرت فرما۔ اور قرآن شریف میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے رسول بھیجا صرف اس لیے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر گناہ کریں، جاؤک تیری بارگاہ میں آئے، نبی کی بارگاہ میں گنہگار جائیں، فاستغفر اللہ، حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی طلب کرے۔ آگے فرمایا واستغفر لہم الرسول، رسول بھی تمہاری سفارش کرے، رسول تمہاری شفاعت کرے، intercedes for you، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، then you will find Allah the acceptor of the repentance، اللہ کو توبہ کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ کتنی پیاری بات اللہ نے ارشاد فرما دی کہ گنہگاروں تمہیں مغفرت چاہیے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک میں مغفرت کرنے والا ہوں، ہے نا قرآن میں، واللہ غفور الرحیم،
اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو اللہ چاہے تو ڈائریکٹ مغفرت فرما دے۔ اللہ نے کیوں حکم دیا کہ گنہگاروں حضور کی بارگاہ میں جاؤ، نبی کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو، اور اس پر بھی ختم نہیں، میرا حبیب تمہاری سفارش کرے تب تم اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے تب تک تو یہ کر سکتے تھے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، اگر اب ایسا نہیں کر سکتے تو قرآن سے ایک آیت دکھا دو کہ یہ آیت صرف اور صرف اس زمانے تک تھی۔ کوئی دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ گنہگاروں حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، یہ آیت میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کرنا؟ کوئی آیت دکھا دو، یا حدیث پاک ہی دکھا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اس آیت پر میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو عمل نہیں کرنا۔ اگر دکھا دے تو ہم روک دیں گے، اور دکھا نہیں سکتے تو مطلب کیا ہوا؟ یہ حدیث، یہ آیت اللہ نے صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن نازل فرمایا ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا، 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تب بھی یہ آیت پڑھی گئی، 1400 سال کے عرصے میں یہ آیت پڑھی جاتی رہی۔ سرکار کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے آیت کو بدلا نہیں، صحابہ کرام نے آیت کے معنی کو تبدیل کر کے نہیں بتایا۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر قرآن، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے نوازا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو تو قرآن کا علم سکھا۔ نبی کی دعا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں نبی کی دعا کہ یا اللہ ان کو قرآن کا علم سکھا، نبی کی دعا سے اللہ نے ان کو قرآن کا علم سکھایا تو ان کا علم کتنا بڑا ہوگا۔ کیا کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی کوئی روایت آپ نے پڑھی یا ان کی تفسیر میں یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہو کہ اس آیت پر بعد میں عمل نہیں کرنا؟ کسی اور تفسیر میں دکھا دو، روح البیان میں دکھا دو، تفسیر ابن کثیر جس کو تم بھی مانتے ہو اس میں دکھا دو، اور بھی تفاسیر میں دکھا دو، کہیں یہ لکھا ہو کہ اس آیت پر بعد میں عمل نہیں کرنا؟ نہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور تو یہ آیت بھی جب قرآن شریف میں ہے تو اس پر بھی عمل قیامت تک ہوگا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ حضرات جو مدینہ شریف کی حاضری جن کو میسر نہیں، اللہ ہم تمام لوگوں کو حضور کی بارگاہ کے حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ جو لوگ نہیں پہنچ سکے وہ کیسے دعا کریں، وہ کیسے اپنی توبہ کی بخشش طلب کرے، گناہ کی بخشش طلب کریں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کا تصور کریں، خوب درود پاک پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھے، اور ان کے وسیلے سے دعا کرے کہ اے اللہ میں مدینہ شریف پہنچ نہیں سکا لیکن تصور میں مدینے میں ہوں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو کہنا یہ ہے محترم حضرات، یوں اس طرح کا وسیلہ بھی جائز، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، حرام یا شرک، تو شرک تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ سے ملانا ہوا ہی نہیں۔ اگر کوئی حرام کہے تو اس کو کیا حق ہے اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دے یا کسی چیز کو حرام کر دے؟ کیا ہمیں حق ہے شراب حرام ہے تو ہم اپنی مرضی سے حلال کر دیں؟ گائے کا گوشت حلال ہے، کیا ہمیں حق ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے ہم گوشت کو حرام کر دیں؟ ہمیں کوئی حق پہنچتا ہے؟ بالکل نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ قرآن سے دلیل دکھائے یا حدیث سے دلیل دکھائے۔ میں اگر کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا یہ فرض ہے تو مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں قرآن سے دکھاؤں۔ میں یہ کہوں کہ وسیلہ واجب ہے تو مجھ پر ضروری ہے کہ میں حدیث سے دکھاؤں۔ ہم نے نہ فرض کہا نہ واجب کہا، لیکن تم تو شرک اور حرام کہتے ہو، جائز چیز کو تم حرام کہتے ہو،
اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام یا اولیاء کرام کا وسیلہ لینا حرام ہے. لیکن آج تک لوگ اس بات کو پھیلاتے رہتے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے. محترم حضرات، آپ کو میں پورا اختیار دیتا ہوں. اذان کے بعد انشاءاللہ باقی ہوگی. رزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، ایک اذان جب ہو گئی اس کا جواب آپ نے دے دیا، اور اگر پھر دوسری جگہ سے اذان ہو تو اب اس کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے. پہلی اذان کا آپ نے دے دیا تو اب واجب ادا ہو گیا، اور الحمدللہ دعا بھی پڑھ لی. تو اب ہم انشاءاللہ ہماری گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ میرا نام لے کر کسی سے بھی جا کے کہہ سکتے ہیں جو یہ کہے وسیلہ لینا حرام ہے کہ سری لنکا سے جو احسان آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے حرام کہا، تو ایک قرآن کی آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ مسلمان کو وسیلہ لینا حرام ہے. ہاں، کافر پر جو آیت نازل ہوئی وہ نہیں دکھانا، بتوں پر جو آیت نازل ہوئی وہ نہیں دکھانا. دکھاؤ وہ آیت کہ اے مسلمانوں تمہیں وسیلہ لینا یہ حرام ہے یا ناجائز ہے. چلو حرام مت دکھاؤ، وسیلہ لینا مکروہ ہے یہی دکھا دو. انشاءاللہ قیامت تک نہیں دکھا پائیں گے انشاءاللہ العزیز. خیر، ابھی مجھے آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھانا ہے جس میں کچھ چیزیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وسیلے کی گفتگو بھی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ثابت ہوگا کہ وسیلہ لینا یہ حرام یا ناجائز یا شرک نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے. اور دوسرا ہمارا موضوع اسی دوران پریزنٹیشن کے دوران آئے گا جس میں ہم انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب حضور جانتے ہیں. شروع سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب کے سب حضور جانتے ہیں. یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے. ڈیڈز آف مائی امہ ور پریزنٹڈ، اور میں نے ان کے تمام اعمال دیکھے. اس میں سے وہ عمل بھی دیکھا، اچھا عمل، کہ راستے میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس سے تکلیف ہو، اس کو ہٹاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا. تو اگر آپ نے راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے تکلیف پہنچے اور آپ نے اس کو ہٹایا تو آپ نے ابھی ہٹایا، نبی نے اسی وقت دیکھ لیا کہ آپ ہٹانے والے ہیں. اور غلط اعمال میں، برے اعمال میں وہ عمل کو بھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں خنکار کر رہا ہے. خنکار سمجھتے نا، تھوک نکال رہا ہے اور اس کو صاف نہیں کرتا. برے اعمال میں نے اس عمل کو بھی دیکھا. اللہ اکبر. تو 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، قیامت تک کتنے سال ابھی تک باقی ہے. حضور کو اللہ نے وہ علم دیا کہ اسی وقت سب دیکھ لیا، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کرے گا، کون کب کیا کرے گا، سب کچھ حضور کو معلوم. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہمارے عمل کو حضور نے دیکھ لیا، بلکہ اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم جو نیت رکھے ہوئے ہیں اس نیت کو بھی حضور جانتے ہیں. ہمارے دل میں کیا ارادہ ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، کس نیت سے میں نے آپ کی مدد کی. دکھاوے کے لیے مدد کی تاکہ لوگ مجھے کہے کہ یہ سخی آدمی ہے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدد کی، یہ بھی حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضور یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ چلو مان لیا کہ جانتے ہیں، تو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اب یہ سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟
انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بھی آج ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پریزنٹیشن کے ساتھ یہ خاص 2 سبجیکٹ، وسیلہ یہ نہ حرام ہے نہ شرک ہے بلکہ اللہ اور رسول کے حکم سے ہے، اور دوسرا اللہ نے ہمارے نبی کو وہ علم عطا فرمایا کہ قیامت تک ہونے والی چیز ہی نہیں، قیامت کے بعد کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا سب حضور کو معلوم ہے، سب حضور کو معلوم ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ اس بات کو بھی انشاءاللہ ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ لوگ کس طرح قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر غلط معنی پیش کرتے ہیں۔ شروع کر دے پریزنٹیشن۔ یہ سبجیکٹ ہے مس انٹرپریٹیشنز فرام قرآن اینڈ حدیث۔ کیا مطلب ہوا؟ مس انٹرپریٹیشن کا مطلب کیا ہوا؟ غلط ترجمہ کر کے دکھانا، قرآن اور حدیث کا غلط ترجمہ، غلط تفسیر، غلط معنی پیش کرنا۔ کیوں یہ لوگ پیش کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا جائے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی محبت عطا فرمائی، تو انشاءاللہ اسی محبت میں جئیں گے، اسی محبت میں مریں گے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب کی محبت میں زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اے پروردگار تیرے حبیب کے دیدار کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور اے اللہ ہماری تمام نسلوں میں تیرے حبیب کی محبت راسخ فرما۔ انشاءاللہ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ یہ لوگ کسی بھی طرح حدیث اور قرآن کو غلط طریقے سے پیش کر کے ایمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مسلمان رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ، شام کو مسلمان رہے گا دن میں کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تماموں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان میں سے نہ بنائے کہ جو ایمان کو بیچ کر کفر اختیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، چاہے جاہل رہے چاہے غریب رہے، جیے تو حضور کی محبت میں جیے، جیے تو اولیاء کرام کی غلامی میں جیے انشاءاللہ آمین۔ تو یہ سبجیکٹ مس انٹرپریٹیشنز فرام قرآن اینڈ حدیث۔ اب آگے دیکھتے ہیں ماڈرن ڈے وہابی فتنہ۔ یہ ماڈرن ڈے کیوں لکھا گیا؟ ظاہر ہے آج کل سب انٹرنیٹ ملا بن گئے نا۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ سنی صحیح العقیدہ عالم کے پاس جا کر ادب سے بیٹھ کر قرآن کا معنی سیکھے یا حدیث کا معنی سیکھے؟ یہ لوگ جو بکواسیں کرتے ہیں ان کا کام ہی مسٹر گوگل ہے۔ آلویز گوگل سرچ، گوگل میں جا کر اپنی مرضی کے مطابق سوال پیش کرتے ہیں، جواب آ جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کو اپنا استاذ مان لیا، انٹرنیٹ کو اپنا امام مان لیا، یہ نہیں دیکھتے کہ جواب سنی عالم کا ہے یا شیعہ عالم کا ہے یا وہابی عالم کا ہے یا غیر مقلد عالم کا ہے یا دیوبندی عالم کا ہے، کچھ نہیں دیکھتے۔ عام آدمی بس گوگل میں گیا، اپنا سوال پیش کیا، جو بھی جواب آیا اس کو صحیح سمجھ لیتا ہے، اور کبھی عقیدے کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ وہابیوں کے جواب سے اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو یہ ماڈرن ڈے وہابیز کا کام کیا ہوتا ہے؟ آج کا نیا ٹرینڈ انگلش سپیکرز، پڑھے لکھے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی عالم آ کے تقریر کرے گا تو اس کی وہ عزت نہیں جتنی عزت ایک ڈاکٹر کی تقریر پہ ہوتی ہے، ایک پروفیسر کی تقریر پہ ہوتی ہے، ایک لائر کی تقریر پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ سوچتے کہ یار ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی قرآن بیان کرتا ہے، پروفیسر ہونے کے باوجود بھی حدیث کا ریفرنس، قرآن کا ریفرنس، پیج نمبر، حوالے کے ساتھ لائن نمبر۔ محترم حضرات، کبھی بھی میموری پاور کو مت دیکھو۔ کوئی اگر آپ کو قرآن کا ریفرنس دے، سورہ نمبر، آیت نمبر، حدیث نمبر، جو کچھ بھی دے،
ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ریفرنس دے رہا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کا معنی وہی ہے جو یہ بیان کر رہا ہے، یا معنی الگ ہے، ہمارے صحابہ کرام اور مفسرین کے اقوال سے الگ ہے، یہ دیکھنا۔ لیکن عوام کیا یہ دیکھ سکتی ہے؟ سیدھی سادی پبلک کیا یہ چیز سمجھتی ہے؟ کوئی اگر قرآن سے ایک مسئلہ بتا دے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ کفار جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے اس نیت سے کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اور اے مسلمانوں تم بھی نبی کا وسیلہ اس لیے لیتے ہو کہ یہ اللہ سے قریب کر دیں گے، تو تم تو بتوں کی طرح ہو گئے، تم تو کافروں کی طرح ہو گئے، اس طرح کہتے ہیں نا، عوام پھنس جاتی ہے۔ کیا عوام میں یہ طاقت ہے کہ جا کے تفسیر دیکھے یا ترجمہ دیکھے کہ اللہ نے وہاں برائی کس کی کی؟ ان کی برائی کی وہ کفار جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود مان لیا، جنہوں نے آئیڈلز کو ورشپ کیا اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ آئیڈلز ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اس کی اللہ نے مذمت فرمائی۔ وہاں نبی کا ذکر نہیں، ولی کا بھی ذکر نہیں۔ تو جہاں نبی ولی کا ذکر نہیں، جہاں بتوں کا ذکر، اور وہاں یہ بھی ذکر نہیں کہ مسلمانوں نے نبی کو اللہ کا وسیلہ اختیار کیا اور اللہ نے برائی کی، نہیں، بلکہ کافروں نے بتوں کی پوجا کی جس کی اللہ نے برائی فرمائی۔ تو تفسیر دیکھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی، لیکن عوام تو تفسیر دیکھنے نہیں جاتی۔ عوام کیا سمجھتی کہ ریفرنس قرآن کا دے دیا، اب ختم، وسیلہ لینا یہ ناجائز ہو گیا۔ تو یہ ماڈرن ٹائپ وہابزم ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے، انگلش سپیکنگ کلاسز کے ذریعے، اور آپ نے سنا ہوگا شارٹ ٹرم قرآن تفسیر کورسز، سنا ہے؟ 6 month 9 months 4 months اسپیشلی لیڈیز کے لیے تفسیر کلاسز ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی کہ تمام نبیوں کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا، وہ جنہوں نے قرآن نبی سے سیکھا۔ کتنا علم ہوگا؟ حضور سے سیکھا۔ اور ان کے بارے میں غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کے علم کو، تمام لوگ، ہم کتنے لوگ ہیں یہاں؟ 400-500 لوگ ہوں گے، ہم سب کے علم کی بات نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے علم کو ایک جگہ پہ رکھو اور حضرت عمر ابن خطاب کے علم کو دوسری جگہ پہ رکھو، وہ باری رہے گا۔ دنیا کے تمام لوگوں کا علم ایک طرف اور حضرت فاروق اعظم کے علم ایک طرف، وہ سب پر بھاری رہے گا۔ کتنے بڑے عالم ہوں گے؟ آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ کی تفسیر انہوں نے کتنے سال میں پڑھا؟ پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا، صرف سورہ بقرہ کے لیے 6 مہینے میں تفسیر کی کورس رکھ کر یہ بتانا چاہتے کہ ہم نے آپ کو تفسیر پڑھا دی؟ ارے پڑھاتے وہی تفسیر ہو جو تمہیں وہابیوں نے سکھایا ہے، تم نے وہ تفسیر نہیں پڑھائی جو صحابہ نے سکھایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی، 12 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی، اور یہ لوگ شارٹ ٹرم کورس کا نام دے کر قرآن کی تفسیر سکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا آسان ہوتا قرآن سمجھنا۔ قرآن عربی میں ہے نا، قرآن کی تفسیر بھی تو عربی میں ہے۔ کسی تفاسیر کو آپ دیکھیں گے تو 10 جلدوں میں تفسیر ہے۔ قرآن کی سائز اگر اتنی مانی جائے ضخامت، تو تفسیر ایسے 10 جلدوں میں ہے، کچھ تفسیر 30 جلدوں میں ہے، کچھ تفسیر 80 جلدوں میں ہے، اور ایک تفسیر نہیں، کتنی تفاسیر، تفسیر ابن عباس، تفسیر روح البیان، تفسیر ابن کثیر، تفسیر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ نیشا پوری، تفسیر مظہری، اور تفسیر اور دیگر تفاسیر۔ کتنی تفاسیر ہے؟ کئی تفاسیر، سینکڑوں تفاسیر۔ مجھے بتائیے قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو عربی میں جو قرآن ہے اس کی تفسیر عربی میں کیوں کی گئی؟ اگر سمجھنا آسان ہوتا تو عربی کی تفسیر عربی میں کیوں کی گئی؟ وہ بھی 1-2 جلد میں، 1-2 والیوم میں نہیں، بلکہ سینکڑوں والیوم میں کی گئی۔ ایک پارے کی تفسیر کے لیے 2, 4, 10 والیوم ہے۔ سبحان اللہ! اگر آسان ہوتا قرآن کو سمجھنا
تو مفسرین نے اتنی بڑی بڑی تفسیر کیوں لکھ دی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آسان نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کے علم، ان کے اقوال کی ضرورت ہے. وہ سمجھائیں گے قرآن کو کیسے سمجھا جائے، نہ کہ آج کل کے انٹرنیٹ ملا. تو محترم حضرات، کہیں بھی اگر آپ نے اس نام سے کورس کو دیکھا ہو کہ ہمارا عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے، جو اہل حدیث یا غیر مقلد لوگ کا اشتہار اگر کہیں پڑھو کہ شارٹ ٹرم تفسیر کورس ہے، تو سمجھ لینا یہ ایمان کو لوٹنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہی تمہارے ایمان کو بچانے کی بلکہ ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہے ان کا ماڈرن سٹائل، اس لیے ماڈرن ڈیز وہاں بھی لکھا گیا. اب آگے دیکھیے، what they show us and what we don't see. اوپر کا حصہ ہے نا وہ سفید کلیئر نظر آ رہا ہے، یہی ہم کو نظر آ رہا ہے، اور جو نیچے ہے نا ڈارک، ان کی اصلیت ہم کو پہچاننا مشکل ہے. باتیں میٹھی میٹھی کریں گے، بات بات پہ قرآن اور حدیث، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ یار سفیدی نظر آتی ہے، اچھی بات نظر آتی ہے. This is what we see. لیکن those things what we don't see is their reality which is hidden. اگر ان کی تقریر میں فوراً کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو کیا آپ تقریر میں جاؤ گے؟ اگر فوراً کہہ دیں گے کہ آپ اپنے والدین کے نام پر فاتحہ کرتے ہو، یہ شرک ہے، حرام ہے، تو کیا آپ جاؤ گے؟ تو سب سے پہلے تو میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، نماز روزے کی بات کریں گے، حج اور زکوٰۃ کی بات کریں گے، بڑوں کے ادب کی بات کریں گے، صدقہ خیرات کی بات کریں گے. جب آپ لوگ پکے ان پر اتر جاؤ گے تو وہ دیکھ لیں گے کہ یہ اب ہمارا ہو گیا. ان ادر ورڈز، اگر کوئی شخص آپ کو زہر دے یہ کہہ کر کہ میں آپ کو پوائزن دے رہا ہوں، کیا آپ پیئیں گے؟ لیکن یہ کہے زہر کو شربت میں ملا کے میں آپ کو شربت دے رہا ہوں، تو آپ تو پہچان نہیں سکتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے یا نہیں، اس لیے کہ شکر اتنا زیادہ مکس ہو گیا ہوگا شربت میں کہ آپ کو زہر پتہ نہیں چلے گا. لیکن جب اندر چلا جائے گا تو زہر کا اثر ہوگا. چاہے شوگر ہو، چاہے سالٹی ہو، زہر پوائزن اگر ہے تو اس کا اثر ہوگا. اسی طرح یہ جو سامنے اچھا دکھنے میں لگتے ہیں، ان کی باتیں سن کر اگر ان کی طرف ہو جاؤ گے تو آپ کے ایمان کے لیے یہ زہر ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے محترم حضرات، ہمیشہ یہ دیکھو کہ تقریر کرنے والا کون ہے، کتاب لکھنے والا کون ہے، مدرسے میں پڑھانے والا کون ہے، کس استاد سے وہ پڑھا ہے. اگر وہ سنی صحیح العقیدہ سے پڑھا ہے تو اس کو استاد مانو، اور اگر سنیوں سے نہیں پڑھا بلکہ وہابیوں سے پڑھا ہے، غیر مقلدوں سے پڑھا ہے، تو ان کے پاس یقیناً مت جاؤ. جاؤ گے تو زہر اتر جائے گا، ایمان چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حدیث میں جو ہے نا سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا صبح کو مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کو کافر. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو محترم حضرات، دیکھنے میں یہ اچھے لگتے ہیں، بڑے بڑے جبہ پہنیں گے، عمامے پہنیں گے. ہمارے نبی نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز ایسی پڑھیں گے کہ آپ سمجھو گے کہ ہماری نماز ان کے سامنے بیکار ہے؟ ایسے روزے رکھیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار ہمارے روزے کیا، ان کے روزوں کو دیکھو، ہم تو ان کے برابر اچھی عبادت کر ہی نہیں سکتے. اور قرآن اتنا پیارا پڑھیں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. آپ نے دیکھا ہے نا، اس طرح کی باتیں کرنے والے عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، جب دیکھو ہاتھ میں تسبیح. یہ غلط نہیں ہے، ہمیں بھی تسبیح رکھنا چاہیے، ہمیں بھی نماز روزے ادا کرنے چاہیے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے. ہاں یہ بات بھی کہہ دوں، اذان ابھی ہوئی، اب کچھ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ دیکھو سنی لوگ اذان کے بعد نماز نہیں پڑھے، تقریر میں بیٹھے رہے. یہ آپ سنیں گے، کل ہو سکتا ہے آج بھی سنیں، لیکن الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، چاہے فوراً پڑھے چاہے بعد میں پڑھے، الحمدللہ نماز ضرور پڑھتا ہے.
اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس کے عقیدے کی وجہ سے نہیں پڑھتا. ایسا نہیں کہ وہ سنی ہے اس لیے نہیں پڑھتا, وہ سستی کر رہا ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا. ایسا نہیں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے تو نماز کی ضرورت نہیں ہے اس کو. کوئی سنی یہ نہیں سوچتا کہ نماز کی ضرورت نہیں. اگر کوئی کہے کہ نماز فرض نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا. نماز نہ پڑھنے والے کیا یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض نہیں ہے؟ وہ مانتے ہیں کہ فرض ہے لیکن اپنی کوتاہی کی بنا پر نہیں پڑھتے. مسلمان شراب پیتا ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شراب کو حلال جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے لیکن اپنی سستی, اپنی کاہلی کی وجہ سے, اپنی بدبختی کی وجہ سے شراب پیتے ہیں. اللہ تعالی ہم تماموں کو برائیوں سے بچائے رکھے. تو محترم حضرات, الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ نماز کو فرض سمجھتا ہے اور پڑھتا بھی ہے, اور الحمدللہ پڑھتا بھی اس کے پیچھے ہے جو صحیح امام ہو. ایسے جو انٹرنیٹ ملاس جو دیکھنے میں اچھے لگے, اندر سے جسم اندر سے زہر بھرا ہوا ہے, تم کتنی پیاری آواز سے قرات کرو, ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے نہیں ہیں. چاہے لاؤڈ سپیکر لگا کہ بہتر سے بہتر قرات کرو, ہمیں ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اچھی قرات کریں گے. ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اچھے روزے رکھیں گے, اچھی اچھی نمازیں پڑھیں گے. لیکن الحمدللہ ہمارے نبی نے یہ بھی سکھایا کہ پہلے دیکھو اس کا ایمان کیا ہے. اس کی آواز کو مت دیکھو, اس کے لباس کو مت دیکھو, اس کے ایمان کو دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بدترین ہیں, worst among the creation. کون بدترین ہیں؟ جو کفار اور بتوں کے تعلق سے آیت نازل ہوئی, ان آیتوں کو, ان حدیثوں کو جو مسلمانوں کی طرف فٹ کرتے ہیں, they are the worst creation. بدترین لوگ وہ ہیں, بدترین مخلوق ہیں. تو ہمارے نزدیک اگر آپ نے قرآن اور حدیث سے کھیلا تو صحابہ کرام کے قول کے مطابق بدترین مخلوق ہو. تو بدترین مخلوق چاہے دیکھنے میں کیسا بھی لگے, ہم امام نہیں مانیں گے اس کو. ہم امام اسی کو مانیں گے چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ خوبصورت نہ ہو, لیکن دیکھیں گے یہ کہ اس کے دل میں حضور کی محبت ہے کہ نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ حبش کے تھے. کیا گورے تھے؟ لیکن حضور نے کیسی عزت عطا فرمائی ان کو کہ جب تک وہ اذان نہ دے صحابہ کرام کو سکون نہیں ہوتا تھا. کیا عزت افزائی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو, میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی, جنت میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. حضرت بلال کہاں پیدل چلتے تھے؟ کہاں چلتے تھے؟ جنت میں یا زمین میں؟ زمین پہ چلتے تھے نا. لیکن حضور کی سماعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیئرنگ پاور, کہ زمین پہ حضرت بلال چل رہے ہیں اور جنت میں حضور ان کی آواز کو سن رہے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت بلال نے جواب دیا, خیر مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت بلال کا وہ مقام کس وجہ سے؟ صرف اور صرف نبی کی محبت. تو محترم حضرات, ہم رنگ نہیں دیکھتے, ہم گورا کالا نہیں دیکھتے, ہم اس کو اپنا بھائی بنائیں گے جو نبی کی محبت میں سچا ہو, اور اپنا کوئی قریبی کیوں نہ ہو, اگر حضور کا گستاخ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنا ہے ہی نہیں. تو محترم حضرات, کبھی بھی دکھاوے پر آپ کسی کی باتوں پہ مت آ جانا, بلکہ گہرائی سے دیکھو کہ اس کا ایمان کیا ہے, اس کے استاذ کون ہے, کہاں سے پڑھا ہوا ہے, کیا اس کا عقیدہ ہے, وہ دیکھیے. بعد میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیے. اور میں یہ کہوں گا, اگر آپ کو کوئی سنی استاذ نہ ملے تو کوئی بات نہیں, بچے جاہل رہیں گے, مسلمان تو رہیں گے, حضور کی محبت تو رہے گی. ارے پڑھا لکھا ہونے کے بعد ایمان سے خالی ہو جائے تو فائدہ ہی کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے, دنیا کی ساری عزت ہے, سارے پروفیشنز اس کے پاس ہیں, ہر جگہ اس کا نام ہے, لیکن مرتے وقت ایمان نہیں تو کیا فائدہ؟ اور ایک آدمی ہے جو غریب سے غریب ہے, کوئی سوسائٹی میں اس کی عزت نہیں, لیکن دنیا سے جاتے وقت نبی کے دیدار کے ساتھ گیا, حضور کی محبت میں گیا, تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے.
وہ اس سے کامیاب کون ہو سکتا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو. تو خیر یہ جو دکھا رہے تھے کہ اصل میں گہرائی میں اگر جائیں گے تو آپ کو حقیقت پتہ چلے گی، اور گہرائی میں جانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے سنی صحیح العقیدہ علماء کی ضرورت ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کی اچھائی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں برائی اتنی بھری ہوئی ہے جو ہم کو آسانی سے نظر نہیں آتی. آگے بڑھتے ہیں. ان میں سے کچھ اسکالرس شاید آپ جانتے بھی ہوں. ایک ہے جو پہلا ہے نا، عبداللہ بن باز، نام سنا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا کہا اس نے؟ میں نے اس کا ایک فتویٰ پڑھا. 3 طلاق اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ہو جاتی ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ 3 طلاق ہو جاتی ہے، امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا کہ چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینے سے 3 ہو جاتی ہے. لیکن جس کو میں فالو کرتا ہوں امام ابن تیمیہ، انہوں نے کہا کہ 3 طلاق دینے سے 1 ہی طلاق ہوتی ہے. سو ان مائی اوپینین ابن تیمیہ کا فتویٰ صحیح ہے. اس نے یہ کہا ہے، یہ قبول کر رہا ہے کہ چاروں اماموں نے فتویٰ دیا کہ 3 ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ابن تیمیہ نے کہا اس لیے ابن تیمیہ کے قول کو اختیار کیا. اور ہم کو کہتے ہیں کہ حنفی شافعی کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں نا یہ اماموں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. تو تم نے ابن تیمیہ کو کیوں فالو کیا؟ اس کو کیوں امام بنایا؟ تو یہ لوگ ہم میں ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. یہ آج کل کے ملاؤں کو اپنا امام بناتے ہیں، ہم نے 1200 سال پہلے کے علماء کو امام بنایا. ہم نے ان کو امام بنایا کہ امام اعظم اور امام مالک تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور امام شافعی امام احمد بن حنبل تبع تابعی جنہوں نے تابعی کو دیکھا. الحمدللہ ہم 1200 سال 1300 سال پہلے کے علماء کو امام بنائے ہیں، اور تم نے آج کل کے لوگوں کو امام بنایا ہے. تم بھی مقلد ہو، ہم بھی مقلد ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم ان کے مقلد ہیں جن کے کروڑوں مقلد ہیں، اور تم ان کے مقلد ہو جن کے صرف ہزاروں میں مقلد ہیں. اللہ اکبر. تو کون کامیاب ہے؟ الحمدللہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جو صحابہ سے قریب ہے. امام اعظم نے صحابہ کرام سے حدیث روایت کی. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام اعظم کو حدیث سے یاد نہیں تھی، ضعیف حدیث سے مسئلہ ثابت کیا ہے. محترم حضرات، حدیث ضعیف کب بنتی ہے، ویک کب بنتی ہے؟ جب نیریٹس حدیث کے زیادہ ہوں، اور نیریٹس میں کوئی ایسی کمی کہ کبھی یہ کہہ دیا ہو کہ ہاں مجھ سے ذرا غلطی ہو گئی، اس حدیث کا لفظ یہ نہیں بلکہ یہ ہے، تو ان کی حدیث کو ضعیف کہا جائے گا. یا کبھی روڈ پہ چلتے چلتے کھانا کھا لیا ہو، ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے گا. وہ کب ہوگا؟ جب دیار آر مور نیریٹس. امام اعظم تھے تابعی، انہوں نے حدیث یا تو تابعی سے حاصل کی یا تو صحابی سے حاصل کی. تو اگر امام ابو حنیفہ کے حدیث کو ضعیف کہتے ہو تو اس کا مطلب تم نے یہ کہا کہ صحابی نے غلطی کی اور تابعی نے غلطی کی. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی صحابہ کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، بعد میں تابعین کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، تبع تابعین کا زمانہ. تو جن کو نبی بہتر لوگ کہے، تم کہتے ہو کہ انہوں نے غلطی کی. امام اعظم نے تابعی سے حدیث لی، صحابہ سے حدیث لی، تم کہتے ہو کہ امام اعظم نے ضعیف حدیث پر عمل کیا، ضعیف حدیث سے مسئلہ نکالا، مطلب تم نے صحابی اور تابعی کو ضعیف قرار دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نبی تو فرما رہے ہیں بہترین لوگ، تم کہہ رہے ہو کہ غلط تھے وہ لوگ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسی طرح امام شافعی کو لے لیں، امام احمد بن حنبل کو لے لیں، تبعی تابعین میں سے. تو تبع تابعین بھی تو خیر القرون ہے، بہترین زمانے میں سے ہے. تو الحمدللہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں جن کو حضور نے بہتر فرمایا، اور تم ان کو فالو کرتے ہو جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. خیر، عبداللہ بن باز، اور اس کے بازو میں یہ آپ کا انڈیا کا ہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، پھر بازو میں ڈاکٹر بلال فلپس، یہ بھی ایک انگلش سپیکر ہے. ایسی ایسی بکواسیں کی ہیں کہ اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکالرس ہے، حقیقت میں یہ ایمان کے لٹیرے ہیں.
میں انشاءاللہ ثابت کروں گا ویڈیو کلپ کے ساتھ. اور اس کے بعد ایک ہے یوسف ایچ ٹی، اس کے بعد ہے یہ آپ کے ساؤتھ انڈیا کا، پہچانا؟ پی جے زین العابدین، جو کئی مرتبہ شیخ عبداللہ جمالی کے سامنے بالکل پست ہو گیا، ہوا نا کئی مرتبہ، لیکن ان لوگوں کو شرم ہے ہی نہیں، ہارتے ہیں پھر بھی سامنے آتے ہیں. اچھا ہے سامنے آتے ہیں تو حقیقت تو ظاہر ہوتی ہے، ہمارا ایمان تو مضبوط ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں میں ڈاؤٹ یہ لوگ کریٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ سنی علماء اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر کے ہم کو قرآن اور حدیث سے جواب تو دیتے ہیں، تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جتنا آبجیکشن ہوگا اتنا آدمی مضبوط ہوگا. اگر آبجیکشن نہیں ہے تو ہم کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آبجیکشن کرتے ہیں تو ہم ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرنے پر ہم کو حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، اس میں ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. اور اس کے آگے نیچے آپ نے دیکھا ایک ہے بہت فیمس انگلش اسپیکر ہے انٹرنیشنل لیول پر، یاسر قادی. اس کی بھی ایک ویڈیو کلپ انشاءاللہ دکھاؤں گا کیسے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے اس نے. اور اس کے بعد ہے ابو مصعب وجدی اکاری، یہ لبنان کا ہے اور یہ بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ انگلش اسپیکر ہے. اور الحمدللہ اس سے وسیلے پر میں نے مناظرے کا چیلنج بھی کیا لیکن سامنے آیا نہیں الحمدللہ. اور یہ انگریزی میں وسیلے کے تعلق سے آیت اور حدیث کو ایسا غلط ترجمہ پیش کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے صحیح کہا وسیلہ حرام ہے، حالانکہ حدیث کا ترجمہ غلط کیا. اور ساتھ ہی ساتھ تفسیر، حدیث کی تفسیر یعنی فتح الباری میں جو بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم لکھا ہوا ہے اس کی تشریح کی گئی ہے، اس کا بھی غلط ترجمہ پیش کیا. اور اس طرح پیش کیا کہ آدھی عبارت کو دکھایا، باقی جو ہمارے ایمان کو ثابت کرتی ہے اس کو دکھایا ہی نہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا. ظاہر عوام تھوڑی دیکھے گی کہ عربی عبارت ہے، اس کے نیچے اس نے جو صحیح جو ہمارے عقیدے کے فیور میں ہے اس کو پڑھا ہی نہیں، تو پبلک کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نہیں ہوتی تو ترجمہ ہی نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی قرآن سے کھیلنا، حدیث سے کھیلنا، تفسیر سے بھی کھیلنا. محترم حضرات، جو قرآن سے کھیلے کیا اس کو آپ فالو کریں گے؟ جو قرآن کی آیتوں سے کھیلے کیا آپ اس کو اپنا امام مانو گے؟ اس کی تقریر سنو گے؟ آج آپ کو الحمدللہ آپ حضرات سمجھدار ہو، میں آپ کے سامنے ایک بچہ ہوں، لیکن چونکہ موقع آپ نے مجھے دیا کہ میں سٹیج پر ہوں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ایک ایک کر کے جہاں تک ہو سکے ثابت کروں کہ انہوں نے کہاں کہاں کیسے کیسے غلطی کی، تاکہ آپ سنبھل جائے اور اپنے بچوں کو خاص کر سنبھالے. آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے کتاب التوحید، نام سنا آپ لوگوں نے؟ ابن عبد الوہاب نجدی کا نام سنا ہے؟ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کتاب التوحید، جس کا اردو میں ترجمہ تقویت الایمان شاہ اسماعیل دہلوی نے کی تھی. اور یہ کتاب التوحید کئی لوگوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، انٹرنیٹ پہ وائڈلی اویلیبل. نام توحید ہے، حقیقت میں توحید کا ذکر ہے ہی نہیں، خالی نام کی توحید ہے، توحید نام کی کوئی چیز نہیں. اس کتاب میں بھی قرآن اور حدیث سے کھیلا گیا ہے. ایک مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت، مدینہ شریف کی حاضری اللہ ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے. یہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری اٹس ون آف دی بیسٹ ڈیڈ. سمجھ گئے نا؟ بہترین عمل ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد والا دکھائیں بھائی. The Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade visiting his grave in a certain manner, though visiting his grave is among the best of deeds. اگرچہ حضور کی زیارت کرنا یہ بہترین عمل میں سے ہے، لیکن حضور نے منع فرمایا زیادہ زیارت مت کرو. یہ بات پلے میں آتی ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھو، یہ اچھی بات ہے،
تسبیح پڑھنا اچھی بات ہے لیکن زیادہ مت پڑھو. نفل نماز پڑھنا اچھی بات ہے, بہترین عبادت, لیکن حضور نے زیادہ پڑھنے سے منع فرمایا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے ایک عمل کے بارے میں بتائے کہ یہ اچھا عمل ہے لیکن یہ بتائے کہ اس کو بار بار نہیں کرنا؟ والدین کی خدمت بہت ہی بہترین عمل ہے. کیا کوئی یہ کہے گا بے وقوف کہ زیادہ خدمت مت کرو؟ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ یہ لکھا ہے باقاعدہ پیج نمبر 89 اس ترجمے میں کہ اگرچہ بیسٹ آف دی ڈیڈز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا, لیکن حضور نے in a certain manner منع فرمایا. لا حول ولا قوت الا باللہ. محترم حضرات, یہ اس طرح ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مدینے جاؤ تو تھوڑی دیر میں حاضری دے کے واپس آ جاؤ تو مسجد نبوی میں 50,000 ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جاؤ, حضور کی نیت سے مت جاؤ, اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا زیادہ زیارت کرنے سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کی باتیں کر کے یہ ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یار حضور نے اگر منع فرمایا تو چلو مدینہ شریف چونکہ حج کے بعد حنفی کے نزدیک واجب کے قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا, گئے, نماز پڑھی, 50,000 ثواب حاصل کیا اور تھوڑی دیر کے لیے حاضری دے دی اور چلے گئے. کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم حضور کی تعظیم, حضور کی محبت دل میں نہیں تو 50,000 کیا ایک بھی ثواب نہیں ملے گا. اور حضور کی محبت کے ساتھ جاؤ گے مسجد نبوی میں تو 50,000 نہیں اللہ 50 کروڑ بھی عطا فرما دے گا. سب کچھ حضور کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسی آپ کی نیت, کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے خزانے کو محدود کر لیا ہے, لمیٹڈ کر لیا ہے کہ اتنا ہی ثواب؟ اللہ چاہے تو کروڑ میں ثواب عطا فرمائے. قرآن میں اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, جسے چاہے اللہ تعالیٰ بے حساب ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. آگے دیکھیں, یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ سے, یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے درود کو پہنچاتا ہے نا. حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ایسی جگہ کو ڈھونڈتے ہیں کہ لوگ درود شریف پڑھتے ہوں اور اس درود شریف کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پہنچاتے ہیں. حدیث ہے, ہم مانتے ہیں. آگے کیا لکھتے ہیں؟ جب the explanation that a person's invocation of salat, blessings, graces, honors and mercy, یعنی درود و سلام upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam is conveyed to him even if he may be far away. اگرچہ حضور مدینہ شریف میں ہیں, آپ یہاں ہو, آپ کا درود جب پہنچتا ہے فرشتے کے ذریعے, even if he may be far away, so there is no need of what some misconstrue as a necessity to be in close proximity. مطلب یہ کہ آپ دور اگرچہ ہو, آپ چاہے چین سے درود پڑھو, چاہے جاپان سے درود پڑھو, چاہے انڈیا سے درود پڑھو, چاہے سری لنکا سے درود پڑھو, جب فرشتے پہنچاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر آپ درود و سلام پڑھو. کیا یہ حضور کی زیارت سے ہمیں دور نہیں کرتے کہ آپ کا درود تو پہنچتا ہے نا؟ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادب کے ساتھ حاضری دو, وہاں جا کے درود و سلام پڑھو, یہ ضروری نہیں. لکھا ہے نا, اس کو دکھا دے ذرا. The explanation that a person's salat and salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam is conveyed to him even if he may be far away, اگرچہ وہ دور ہیں, so there is no need of what some misconstrue as a necessity. اس چیز کی ضرورت نہیں ہے جیسے کچھ لوگ بتاتے ہیں to be in close proximity, قریب رہ کر درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ مدینہ شریف کی حاضری یہ ضروری نہیں ہے, کرے تو اچھا, نہ کرے تو چلے گا, درود تو پہنچتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب حضور کو فرشتے درود پہنچاتے ہیں وہ اس لیے کہ قبر میں
جانے کے بعد معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے اس لیے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے یہ بات کہ حضور نہیں سن سکتے اس لیے فرشتے پہنچاتے ہیں؟ اگر یہی بات ہو، اس سے اگر یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہو تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے کچھ فرشتے زمین کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی محفل کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ جب وہ پاتے ہیں تو ایک فرشتہ دیکھتا ہے کہ یہاں ذکر ہے، جیسے ہم اللہ اور رسول کی یاد میں جمع ہے نا، تو الحمدللہ یہاں فرشتے آ چکے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرشتے آ چکے ہیں۔ جب آتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آئیے آئیے، جس جگہ کو ہم ڈھونڈ رہے تھے ذکر کی محفل وہ یہاں ہے۔ تو وہ فرشتے آ کر اپنے پروں سے، ونگ سے ہمارے اوپر سے لے کے آسمان تک پر سے کور کر دیتے ہیں۔ اپنے ونگ سے یہاں سے لے کر آسمان تک فرشتوں کے رحمت کے پروں کے سائے میں الحمدللہ ابھی ہم موجود ہیں۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ پوچھتا ہے فرشتے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، تیرے بندے جو تیری یاد کرتے تھے اس محفل سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا اے فرشتوں، میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ، فرشتوں نے فرمایا کہ یا اللہ جنت طلب کرتے تھے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ جنت دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اگر دیکھ لیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ جنت دیکھ لیں گے تو اور زیادہ عبادت کریں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ اے اللہ تیری تعریف کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ نہیں۔ اللہ کہے گا اگر مجھے دیکھ لیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ اور زیادہ عبادت میں لگ جائیں گے۔ اور کیا مانگتے تھے؟ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ ہماری محفلوں میں دعا ہوتی ہے نا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پوچھے گا جہنم دیکھا ہے؟ نہیں۔ دیکھیں گے تو اور زیادہ گناہوں سے بھاگیں گے، بچیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا اے اللہ، ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، وہ کسی اور کام سے آیا اور وہاں جا کے کھڑا رہ گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، محفل کے لیے نہیں آتے، کہیں اور کام سے جاتے، آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ اتنے قسمت والے ہیں کہ ان کے صدقے میں اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ تو کیا پتا چلا، ہم تو کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں رہنے سے چونکہ ان کی بخشش کنفرم ہے، ان کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ خیر کہنا یہ ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے، فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ کیا اس سے کوئی یہ مسئلہ ثابت کرے گا کہ اللہ نے چونکہ فرشتوں سے پوچھا بندے کیا کرتے تھے، کیا مانگتے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، اس سے مطلب یہ ہوا کہ اللہ نہیں جانتا؟ معاذ اللہ کو یہ کہے گا؟ تو فرشتوں سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو ہمارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا راز ہے؟ اللہ تعالی ہماری عزت افزائی فرشتوں کے درمیان کرنا چاہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ انسان کو خلیفہ بنانے کی بات آئی آدم علیہ السلام کو کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھو اے فرشتوں، یہ میرے بندے جو میری یاد میں ہیں۔ تو فرشتوں کے درمیان ہماری عزت ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارا درود ہمارے نام اور والد کے نام کے ساتھ پہنچتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ حضور نہیں جانتے، بلکہ فرشتے ہماری عزت کرتے ہیں کہ نام کے ساتھ، والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری عزت کی بات ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ہمارا نام پیش ہو رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں ہمارے والد کا نام پیش ہو رہا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ محبت کے ساتھ ہمیشہ درود پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔
اچھا، ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں آپ حضرات نے یہ بات سنی ہوگی کہ ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے یہودی اور نصارہ پر لعنت فرمائی، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبر کو مسجد بنا لیا. یہ حدیث سنا ہے آپ نے؟ اب سن لیجئے حدیث کو دوبارہ. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه in Bukhari and Muslim. May Allah curse the Jews and the Christians, or Allah has already cursed the Jews and the Christians. They have taken the grave sites of their prophets as places of worship. Isn't that what they're doing in the Masjid al-Nabawi today, some Muslims? Exactly. He must pray near the grave, preferably towards the grave, not towards the Qibla. And this is the Prophet ﷺ. Don't ask about all the other, Maulanas and all the other awliya which they came up with. آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے جوز اور کرسچینز پر لعنت فرمائی، یہودی اور نصارہ پر. کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کرام یعنی نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اس حدیث کی تشریح کیا ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنانا یہ حرام، قبر کے اوپر مسجد بنانا یہ حرام، اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ حرام. اگر کوئی پردہ نہیں ہے قبر کے درمیان اور نمازی کے درمیان تو حرام ہے. اگر کوئی پردہ ہے، کوئی دیوار ہے تو نماز جائز ہے. اس حدیث کو لے کر یہ کیا کہتے ہیں کہ جتنی مزارات ہیں ان کو مٹانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے یہودی نصارہ پر لعنت کیوں فرمائی؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا. اور تم بھی اجمیر جاتے ہو، تم بغداد جاتے ہو، ناگور شریف جاتے ہو، حاجی علی پہ جاتے ہو. یہ حدیث فٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیے، حدیث تو یہ ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع اور قبروں کے اوپر مسجد بنانا منع. اجمیر شریف آپ میں سے کوئی گئے ہوں گے نا؟ الحمدللہ. خواجہ غریب نواز کی قبر کے اوپر مسجد ہے یا بازو میں مسجد ہے؟ بازو میں ہے نا. بامبے میں مخدوم ماہم کی درگاہ پہ گئے ہیں؟ قبر کے اوپر مسجد ہے یا بازو میں ہے؟ دنیا میں کسی بھی درگاہ پہ چلے جاؤ، اگر قبر کے اوپر مسجد بنی تو قبر تو رہی نہیں. تو درگاہ کا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اس کے اوپر نہیں ہے، مسجد بازو میں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ درگاہ اگر کسی جگہ پہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ درگاہ کے اوپر مسجد نہیں بنی. مسجد بنی ہوتی تو درگاہ کب کی ختم ہو گئی ہوتی. درگاہ کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اوپر نہیں بنائی گئی بلکہ مسجد بازو میں بنائی گئی. تو حدیث تو ہے مسجد قبر کے اوپر بنانے کی ممانعت اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت، لیکن یہ لوگ فٹ کیا کرتے ہیں؟ درگاہ پہ جانا منع ہے. ابھی کہا نا اولیاء کرام کو، مولانا کو چھوڑو، کچھ لوگ نبی کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کوئی آج تک دیکھا ہے کہ نبی کی قبر کی طرف منہ کر کے کوئی نماز پڑھتا ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے نبی کی قبر نظر آتی کہاں ہے کہ تم منہ کر کے نماز پڑھو؟ وہاں تو بیریئر ہے، جعلی مبارک ہے. کیسا غلط الزام مسلمانوں پر لگاتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، صحیح فرمایا، کہ جو لوگ بتوں کے تعلق سے، کافروں کے تعلق سے جن پر آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں کو مسلمانوں پر، اولیاء پر، انبیاء پر فٹ کرتے ہیں، وہ بدترین مخلوق ہے، ورس کریشن. تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی مزارات ہیں وہ مسجد کے بازو میں ہیں. تو کیا یہ حدیث اس پر فٹ کر سکتے ہیں آپ؟ قبر کے اوپر مسجد بنانے والی حدیث کو جو مزار قبر مسجد کے بازو میں ہے اس پر فٹ کر سکتے ہیں؟ اگر فٹ کریں گے تو ہم نے حدیث سے کھیلا نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قبر اگر بازو میں ہو کسی مسجد کے تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث جو انہوں نے ثابت کیا یہ تو ویلڈ ہے ہی نہیں. دس از انویلڈ. Ask them to show a proof where it is recorded کہ اگر ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہو جہاں بازو میں درگاہ ہے تو نماز نہیں ہوگی.
وہ حدیث دکھاؤ ہم اجمیر جانا چھوڑ دیں گے، ہم بغداد جانا چھوڑ دیں گے۔ وہ حدیث دکھاؤ جہاں یہ لکھا ہو کہ مسجد کے بازو میں قبر ہو تو نماز جائز نہیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن ہم تمہیں حدیث دکھاتے ہیں وہ بھی بخاری شریف سے کہ مسجد کے بازو میں قبر اگر ہے تو نماز نبی نے پڑھی ہے۔ ہمارے نبی نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی جس کے بازو میں 2 یا 3 قبریں تھیں، وہ بھی بخاری شریف میں۔ بخاری پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں۔ یہ حدیث نظر نہیں آئی۔ نظر آئے گی کیسے؟ جب نبی کی محبت سے پڑھو گے تو سب کچھ ملے گا، اور نبی کی عداوت سے پڑھو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے گمراہی کے۔ اب دیکھیے آگے، یہ جو ہے نا حدیث کی شرح ہے جو فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، قبر کے اوپر مسجد بنانا یا قبر کی طرف بلا پردے کے حائل یا بلا پردے کے منہ کر کے نماز پڑھنا، تو اس کی تشریح الحمدللہ ہو گئی۔ پریئنگ ان اے مسجد نیئر دا گریوز، میں نے کیا کہا؟ ایک ایسی حدیث دکھا دو کہ نبی نے فرمایا ہو کہ اگر ایسی مسجد میں نماز پڑھو گے جس کے بازو میں قبر ہے تو نماز جائز نہیں، ہم درگاہ پہ جانا چھوڑ دیں گے۔ لیکن الحمدللہ ہم تمہیں دکھائیں گے بخاری شریف کی حدیث۔ آگے دیکھیں، ڈڈ آ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرے ان اے مسجد نیئر گریوز؟ ایک کوشچن، یس ہی ڈڈ۔ کیا ہمارے نبی نے ایسی جگہ نماز پڑھی جس کے بازو میں جس کے بازو میں قبریں ہوں؟ تو جواب ہاں، ہمارے نبی نے پڑھی۔ اینڈ ایز یوزول Wahhabis, Salafis have taken this hadith from the original Sahih Bukhari۔ آپ بخاری شریف کا ترجمہ انگریزی میں دیکھ لو، یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ عربی میں تو ہر عام نہیں پڑھتا نا، ہر آدمی عربی میں نہیں پڑھتا، آج کل کا پڑھا لکھا انگلش میں پڑھتا ہے۔ تو انگلش میں اگر بخاری شریف کا ٹرانسلیشن جو ڈاکٹر محسن خان نے کیا ہے اس کو آپ جا کے دیکھ لیجئے، چاہے تو ابھی انٹرنیٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، اور میں آپ کو بتا دوں گا، اس کے بعد آپ جا کے فزیکلی بھی دیکھیے اور انٹرنیٹ میں بھی دیکھیے۔ انہوں نے خالی حدیث کو چھوڑا نہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ ٹرانسلیٹ کرنا امپاسبل ہے، ناممکن کہا ہے۔ پہلے حدیث کو دیکھتے ہیں ہم۔ یہ بخاری شریف کا صفحہ میں نے اردو ترجمے کے ساتھ سکین کیا ہے، جو اوپر ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ان دا ذالک المسجد قبرانی او ثلاثۃ، اس مسجد میں جہاں 2 قبر یا 3 قبریں۔ پھر نیچے ہائی لائٹ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ پر نماز پڑھی ظہر کی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے خادم سے فرمایا کہ تم اس جگہ پہ جا رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد ہے، بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں، نبی نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی پڑھی، تم بھی وہاں جا کے نماز پڑھو۔ اب اس کا انگریزی ترجمہ دیکھیں۔ نیکسٹ، ڈاکٹر محسن خان's ٹیمپرڈ ورژن آف بخاری شریف۔ عوام کو کیا پتا کہ بخاری میں کیسے ان لوگوں نے کھیلا ہے؟ عوام کو تو نہیں پتا جب تک وہ اوریجنل ٹیکسٹ کو نہ دیکھے۔ تو اگر ہم کہیں گے بخاری میں یہ حدیث ہے، یہ انگریزی میں ڈھونڈنے جائیں گے تو حدیث نہیں ہوگی، تو کہیں گے کہ مولانا احسان نے جھوٹ بولا، کہیں گے نا؟ تو پہلے سے میں آپ کو سچ بول کے دکھا رہا ہوں حدیث، تاکہ آپ کے سامنے کوئی کہے کہ احسان نے جھوٹ بولا تو آپ کہے کہ تمہارے ٹرانسلیٹر جھوٹے ہیں، جو بخاری میں بھی غلطی کرتے، غلطی نہیں، بخاری کے ساتھ تحریف کرتے ہیں، حدیث نبی کو جھٹلاتے ہیں، حدیث نبی کو چھپاتے ہیں، تو اور کیا نہیں چھپاؤ گے تم؟ اب دیکھیں بخاری کا ورژن، یہ جو والیوم 1 بک نمبر 8 دیٹ از کتاب الصلاح، نماز کا باب، بک نمبر 8 حدیث نمبر 471، یہ چیپٹر ہے باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ۔ حدیث کا اس باب وہ مسجدیں جو مدینہ شریف کے راستے میں پڑتی ہیں، باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ، مسجدیں مدینہ شریف کے راستے میں جو ہیں اس کا ذکر بخاری شریف میں ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ narrated hadith is about the various places on the way from Medina to Makkah
where the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس باب میں وہ حدیثیں ہیں مکے سے مدینے کے راستے میں جو مسجد ہے جہاں پر نبی نے نماز پڑھی، وہ حدیثیں اس میں ہیں. کس میں؟ اس باب میں. where the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed and their locations. وہ جگہیں بھی کہاں کہاں نماز پڑھی، حضور نے کہاں کہاں نماز پڑھی، وہ باب، اس باب میں وہ حدیثیں نقل کی گئی کہ حضور نے راستے میں، مدینے کے راستے میں جو جو مسجدیں آئیں جہاں نماز پڑھی، اس باب میں ان حدیثوں کا ذکر ہے. آگے کیا لکھتا ہے؟ امپاسبل ٹو ٹرانسلیٹ. یہ باب جس میں حدیثیں جمع کی گئی کہ جہاں جہاں نبی نے مدینے کے راستے میں نماز پڑھی، یہ حدیث سے ٹرانسلیٹ کرنا امپاسبل ہے. محترم حضرات، صلاۃ کا لفظ ہے، فی ذالک المسجد کا لفظ ہے، فیصلی الظہر کا لفظ ہے، ظہر کی نماز پڑھی. اس مسجد میں قبرانی او ثلاثۃ، 2 قبر یا 3 قبر کا لفظ ہے. یہ لفظ تو کئی جگہ پہ آیا نا بخاری میں. تو وہ سب حدیث کو ٹرانسلیٹ کرنا پاسبل تھا اور یہ امپاسبل ہے. امپاسبل کا مطلب کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ کیا جھوٹ نہیں بولے؟ ان کو کیا کہنا چاہیے؟ میں نے اس حدیث کو اس لیے ٹرانسلیٹ نہیں کیا کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے. بات کلیئر ہے نا؟ یہ چونکہ میرے عقیدے کے خلاف ہے، میں اس کو مانتا نہیں کہ اگر درگاہ کے بازو میں مسجد ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، میں نہیں مانتا، اس لیے ترجمہ نہیں کیا. ہم مان لیں گے کہ تم نے اپنی حقیقت کو دکھا دی. تم حدیث کو نہیں مانتے، تم اپنی مرضی، اپنے نفس کو مانتے ہو، اپنی خواہشات کو مانتے ہو، ہم سمجھ لیں گے. اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ مجھے سستی ہو رہی تھی اس لیے میں نے اس باب کو ترجمہ نہیں کیا تو بھی انڈرسٹوڈ ہے. اگر یہ کہہ دیتا کہ میں اپنے جو بزرگ ہیں نا ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ اور ناصر الدین البانی، وہ بھی اس کے قائل تھے، میں ان کو برا کہنا نہیں چاہتا، ان کا فتویٰ یہی ہے تو میں ان کے فتوے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے حدیث کو ترجمہ نہیں کیا تو بھی انڈرسٹوڈ ہے. لیکن یہ کہنا کہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ کیا مسجد کا ترجمہ نہیں ہو سکتا؟ قبر کا ترجمہ نہیں ہو سکتا؟ ذالک المسجد کا ترجمہ نہیں ہو سکتا؟ فیصلی الظہر کا ترجمہ نہیں ہو سکتا؟ تو امپاسبل کیوں کہا؟ یہ آپ پروگرام کے بعد جا کر چاہے تو انٹرنیٹ میں دیکھیے، چاہے تو ڈاکٹر محسن خان کی بخاری جو انگلش میں ہے اس میں فزیکلی جا کے دیکھیے، آپ کو یہ ملے گا. تو جو لوگ بخاری سے کھیل سکتے ہیں، کیا اس کی کتاب ہم پڑھیں گے؟ چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو. اللہ تعالی ہم تماموں کو بچائے رکھے. آگے بڑھیے. یہ ہے بک آف جنائز، بک آف فیونرلز. جنازے کی نماز کے تعلق سے ایک کتاب ہے. رائٹر کون ہے پتہ ہے؟ جس کو بہت بڑا علامہ مانتے ہیں، محدث مانتے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی. البانی کا نام سنا ہے؟ یہ آج کل کا قریب کا آدمی تھا. اور کیا جرت کی پتہ ہے آپ کو اس نے؟ امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک تو صحیح بخاری ہے، دوسری حدیث کی کتاب بھی ہے. ایک کتاب ہے ادب المفرد. ادب المفرد میں سے 300 سے زیادہ حدیثوں کو نکال دیا. کتنے؟ more than 300 حدیث کو نکال دیا، جس میں وہ حدیث بھی تھی کہ کوئی آئے تو ان کا ہاتھ چومنا، بزرگوں کا ہاتھ چومنے کی حدیثیں تھیں، پیر چومنے کی حدیثیں تھیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا جب پیر سوج گیا یا کیا کہتے اس کو سن ہو گیا تو ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو یاد کرو جو تم کو جن سے تمہیں زیادہ محبت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا رسول اللہ کی صدا لگائی، یا محمد کی صدا لگائی. یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا شرک کیا؟ کیا امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کر کے شرک کیا؟ اگر یہ شرک ہوتا تو امام بخاری نے اگر شرک والی حدیث کو لکھا ہے تو تمہیں رائٹ نہیں ہے بخاری شریف پڑھنے کا، اس لیے کہ تمہارے نزدیک امام بخاری نے شرک کیا ہے. تو ایک مشرک جو تمہارے نزدیک ہے ان کی بخاری کو کیوں پڑھتے ہو؟ ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ صحیح ہے نا؟ امام بخاری نے یہ حدیث جمع کیا ہے تو اس کا مطلب امام بخاری کا عقیدہ تھا یا رسول اللہ کہنا حضور کی وصال کے بعد جائز.
اور تمہارے نزدیک شرک، تو تمہارے نزدیک امام بخاری رہے مشرک، تو تمہیں کیا رائٹ ہے مشرک کی کتابوں کو پڑھنے کا؟ مشرک کی کتاب کو حوالہ پیش کرنے کا کیا رائٹ ہے؟ ترجمہ کرنے کا کیا حق ہے؟ لیکن بے وقوف اتنے کہ یہ دوسروں کو بے وقوف بنانے میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے غلام ہیں، انشاءاللہ بزرگوں کے صدقے میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمایا، ہم تمہاری بے وقوف میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ محترم حضرات، یہ ناصر الدین البانی 300 سے زیادہ حدیثیں نکال کر نام رکھا ہے ادب المفرد کا، صحیح ادب المفرد۔ امام بخاری نے کیا نام رکھا؟ الادب المفرد۔ اس نے کیا کیا؟ 300 سے زیادہ حدیثیں نکال کر اس کا نام بنا دیا صحیح ادب المفرد۔ امام بخاری کو تقریباً 1200 سال ہو گئے، اور یہ آدمی مرا ہے آج 10-20 سال پہلے کا، تو 1200 سال میں آج تک کسی امام نے، کسی محدث نے، نہ امام بخاری نہ مسلم نے، نہ بخاری کے شرح کرنے والے امام ابن حجر عسقلانی یا امام ابن حجر، یہ جو جتنے بھی ائمہ کرام تھے، فتح الباری یا اسی طرح دوسری کتاب احادیث کی جو بخاری کی شرح ہے، انہوں نے کسی نے آج تک امام بخاری کی کتاب کو غلط یا اس کا نام چینج کر کے صحیح ادب المفرد نہیں رکھا تھا، اور آج تک کسی محدث نے ایک بھی حدیث نہیں نکالی، لیکن اس نے 300 سے زیادہ حدیث نکال دی۔ تو 1200 سال کے زمانے میں جتنے بڑے بڑے اولیاء، جتنے بڑے بڑے محدثین تھے، ان کے نزدیک سب نے غلط کیا، اور یہی صحیح محدث ہے جس نے پہچانا کہ امام بخاری نے شرک کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج تک کسی محدث میں جرت نہیں ہوئی، ناصر الدین البانی کو یہ جرت ہو گئی کہ کتاب کو بدل دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ عنہ کی حدیث کی کتاب الجامع الصغیر، اس میں کتنی حدیثوں کو ضعیف اور موضوع فیبریکیٹڈ قرار دیا۔ امام سیوطی کو تقریباً 500 سال ہو گئے، آج تک کسی عالم نے امام سیوطی کی حدیث کو موضوع نہیں کہا، لیکن ناصر الدین البانی نے موضوع قرار دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جلالین شریف کو اٹھا لیجئے، کتنے مدارس میں، چاہے سنی ہو چاہے دیوبندی ہو، ہر مدرسے میں جلالین پڑھی جاتی ہے۔ نئی جلالین شریف جو سعودی سے چھپ کے آئی ہے، دیکھ لیجئے، شارٹ بنا دیا ہے، ہمارے عقیدے کی جو حدیثیں تھی اس کو نکال دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جلالین شریف بلکہ مشکات شریف کو بھی شارٹ کر دیا، الادب المفرد کو بھی شارٹ کر دیا، اور آگے بڑھیے بخاری شریف کو بھی شارٹ کر دیا۔ میں نے یہاں تو نہیں دیکھا، سری لنکا کے مکتب میں دیکھا ہے، آپ بخاری لینے جاؤ تو اہل حدیث کے جو بک شاپ ہے وہ پوچھتے ہیں بڑی بخاری چاہیے یا چھوٹی سائز میں چاہیے؟ بڑی سائز کا دام زیادہ ہے، چھوٹی سائز کا دام کم ہے، آپ کس چیز کو لیں گے؟ جو دام کم ہوگا وہی لیں گے نا۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اس میں حدیث کو کم کر دیا ہے، پرنٹ نئی ہے، بک شارٹ یعنی چھوٹی سائز میں پرنٹ کیا ہے، جھوٹ بول کے بیچتے ہیں نا۔ اگر یہ کہیں گے کہ بخاری اصل تو یہ ہے، اس میں ہم نے کئی حدیثیں نکال دی، تم کو چاہے تو یہ لو، تو اس کا اختیار ہے، لیکن تمہارے پاس بخاری مانگنے آتا ہے، تم پوچھتے ہو کہ سستی چاہیے مہنگی چاہیے، تو آدمی سستی لے گا۔ ارے یہ کہو کہ اصل بخاری چاہیے کہ نقلی بخاری چاہیے، تب کوئی نہیں خریدے گا، لیکن ایسا نہیں کہتے۔ تو یہ لوگ بخاری شریف سے بھی کھیلتے ہیں۔ یہ سب کام ہے شیخ ناصر الدین البانی کا، جس کو بہت بڑا محدث سمجھ کے بیٹھے ہیں آج کل کے اہل حدیث۔ حدیث نام کی کوئی چیز جانتا نہیں، حدیث کی تشریحات، حدیث کی اصطلاح نہیں جانتا، ضعیف کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں جانتے نہیں، سیدھے سیدھے امام بخاری کی روایت کردہ حدیث کو موضوع قرار دینا، امام سیوطی کا حدیث کو موضوع قرار دینا، اور شرک کا فتویٰ لگانا بخاری امام پر، امام مسلم پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 1200-1300 سال میں جتنے محدث تھے سب مشرک، تم ہی پکے مسلمان، سب مشرک، تم ہی پکے مسلمان ہو۔ اگر یہی ہے کہ تم ہی پکے مسلمان ہو تو صراط الذین انعمت علیہم کو نکال دو نماز سے، سورہ فاتحہ سے نکال دو، اس لیے کہ صالحین اللہ کے نیک بندے کے راستے پر چلانے کی دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
تو نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا اللہ سے کرتے ہو. تمہارے نزدیک نیک بندے رہے ہی نہیں, سب مشرک تھے. تمہارے نزدیک سب مشرک تھے, تو ایسی دعا کرتے کیوں ہو؟ مطلب تم نماز میں بھی جھوٹے ہو. نماز کے اندر دعا کرتے ہو اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلا, صدیقین کے راستے پر چلا, شہداء کے راستے پر چلا, صالحین کے راستے پر چلا, یعنی اولیاء کے راستے پر چلا, اور نماز کے باہر کہتے ہو کہ اولیاء کا راستے پر جانے کی ضرورت نہیں. دعا کرتے ہو کہ نیکوں کے راستے پر چلو, اور نماز کے باہر دعا بھی کتنی مرتبہ. فرض رکعت کتنے ہیں ایک دن میں؟ فجر میں 2, ظہر میں 4, عصر میں 4, مغرب میں 3, عشاء میں 4, اور حنفی کے لیے وتر واجب تو 3, کل 20 رکعت ہوئی. میں سنت مؤکدہ کی بات لایا نہیں, نفل کی بات بھی نہیں لایا. لیٹ اس ڈسکس اباؤٹ دا منیمم. 20 رکعت تو منیمم ہے نا. روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو. ان ادر ورڈز روزانہ 20 مرتبہ جھوٹ بولتے ہو, جھوٹی دعا کرتے ہو. نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا نماز میں, اور نماز سے باہر بزرگوں سے دور کرانے کی کوشش کرتے ہو, بزرگوں کو مشرک قرار دیتے ہو. ہم کیسے تمہاری تقریر سنیں, کیسے تمہاری کتابیں پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آگے بڑھتے ہیں. اس بک آف جنائز میں اس نے لکھا ہے, اگر آپ سے کوئی سوال کرے کافر کی قبر کو جا سکتے ہیں یا نہیں, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یس اور نو جواب دیں گے نا. ہم تو نو میں جواب دیں گے. جو کہتے ہیں کہ جا سکتے ہیں وہ یس میں جواب دیں گے, اتنا ہی نا. لیکن اس نے کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ کافر کی قبر کو جا سکتے ہیں. وجہ کیا بتائی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے اجازت چاہی کہ اے اللہ میری ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں, استغفار, تو اللہ نے منع فرمایا. اور قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ نے قبر کی زیارت کی اجازت دی. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی اللہ نے اجازت دی. یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کی ماں کافرہ تھی, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کافرہ ماں کی قبر کی اجازت اللہ نے نبی کو دی, تو اس سے پتہ چلا کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے حدیث پہ بات کرنے والا ناصر الدین البانی. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. کافر کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو, قبر پر کھڑے بھی نہ رہو. ایک جگہ اللہ منع کرتا ہے قبر پہ کھڑا نہ رہو کافر کی, اور دوسری جگہ اللہ اجازت دیتا ہے کافر کی قبر پہ جاؤ. معاذ اللہ, تم نے تو اللہ پر غلط دے دیا فتویٰ کہ اللہ ایک مرتبہ یوں کہتا ہے, دوسری مرتبہ یوں کہتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور کو اجازت دی زیارت کی, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھی. الحمدللہ ہمارا ایمان صرف حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ نہیں, بلکہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ عنہا تک ہمارے نبی کے جتنے بھی والد والدہ دادا دادی سب کے سب پکے مسلمان. اور الحمدللہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے, سب کے سب پکے مسلمان اور جنتی. تو سوال یہ ہے کہ ان کو استغفار کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ ایسے نیک بندے کہ زمانے جاہلیت میں کوئی گناہ انہوں نے کیا نہیں. میرے ماں باپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. جاہلیت میں جو گناہ عام تھے, زنا, شراب وغیرہ, ہمارے نبی نے فرمایا زمانے جاہلیت کے گناہ میرے ماں باپ نے کبھی نہیں کیا. ارے جنہوں نے گناہ نہیں کیا تو استغفار کیسا؟ اگر استغفار نبی کر لیتے حرج نہیں, اس لیے کہ اگر کسی کے گناہ بخش دیے گئے اور استغفار کرو گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے. ایک حدیث مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف کی حدیث ہے, ایک شخص کو اللہ نے بخش دیا, لیکن وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ دن بدن اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. بخش دیا کا مطلب کیا؟ اس کے گناہ معاف ہو گئے, لیکن دن بدن اسٹیٹس آر بینگ ایلیویٹڈ, درجات بلند ہو رہے. وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ کس وجہ سے میرے درجات بلند ہوتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ اے بندے
تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کی برکت سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کے درجات بلند ہو تو روزانہ مغفرت کی دعا کرو، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ وصال کر چکے ہو، روزانہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر بخش دیے گئے ہوں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو استغفار کرنے میں بھلائی ہے، اور نبی اگر استغفار کرے تو کتنے درجات بلند ہوتے ہوں گے۔ لیکن اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے، نبی استغفار کریں گے تو آج کل کا وہابی کہے کہ معاذ اللہ نبی کی والدہ گنہگار تھی تبھی استغفار کیا۔ ہمارے نبی نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ فرما دیا زمانے جاہلیت کے کسی گناہ کو میرے ماں باپ نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اور وہ بہتر لوگوں میں سے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قبر کی اجازت اس لیے دی کہ واقعی وہ مسلمان تھے، استغفار کی اجازت نہیں دی گئی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ گنہگار تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ محدثین کی کتابوں کے پڑھیں گے، علماء اہل سنت کے پاس بیٹھیں گے تو یہ نکات آپ کو ملیں گے، اور یہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آدم علیہ السلام تک سب کے سب پکے مسلمان، لیکن اس نے کافر کی قبر پہ جا سکتے ہو یہ کہنے کے لیے ثابت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی کی ماں کافرہ تھی، ان کو اللہ نے اجازت دی تو تم بھی کافر کی قبر پہ جا سکتے ہو۔ کیا آپ اس بات کو قبول کرو گے؟ یہ آدمی اپنے آپ کو محدث کہتا ہے، بہت بڑا حدیث کا ماسٹر کہتا ہے، اور بخاری میں سے حدیث نکال دی، ادب المفرد میں حدیث نکال دی، جلالین میں نکال دی، مشکات میں نکال دی، اور آج کل کے اس کے فالوور اس کو محدث مانتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا آپ آج کے بعد ان کی کتابوں کو پڑھیں گے؟ محترم حضرات، لینگویج پہ مت جائیے، انگلش ہو، اردو ہو، بنگالی ہو، کچھ بھی ہو، لینگویج پہ مت جائیے۔ دیکھیے یہ کہ لکھنے والا کون ہے، سنی ہے یا غیر سنی ہے۔ اگر غیر سنی ہے تو آپ کے ایمان کو بھی لوٹ لے گا۔ اب آگے بڑھیے سرکار کے والدین کے تعلق سے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے